ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ڈر اور خوف جب دل کے اندر ہوگا تو انسان گناہوں سے بچتا رہے گا، انسان گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اللہ جل جلالہ کا ڈر خوف پیدا کرنے والی 7 باتیں آپ کو آج میں بتاتا ہوں، دل دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچتے رہیں گے اور اللہ کا خوف تقوی دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے ایک بزرگ گزرے جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مومن عقل مند ہو، مومن عقل مند ہو، سورت حدیث سورت حشر کی آخری آیات اور آیت الکرسی اور سورت اخلاص غور و فکر سے پڑھے، اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فرمایا کہ جبار کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے، جبار کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کیا، پھر اپنے ہاتھ کو بند اور کھولنے لگے، پھر فرمایا اللہ تعالی جل شانہ فرمائیں گے میں جبار ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ یعنی قیامت کے دن یہ آواز لگے گی، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے بڑے بڑے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، لیکن آج کوئی جواب دینے والا نہیں۔ آج جباری اللہ جل جلالہ کی، آج قہار اللہ جل جلالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، فضل فرمائے تو بڑے بڑے گناہ والوں کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ جل جلالہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے والی 7 باتیں، ٹھیک ہے۔ موت کی شدت اور سختی کو یاد کرنا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں، اس سے بھی دل کا خوف، دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز موت کے بعد کی شدت، اس کے حال کا غور و فکر کرنے سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ موت کے بعد کی شدت یعنی کہ موت آئے گی، پھر موت کے بعد قبر میں جانا ہے، کیا حالات گزریں گے۔ اور تیسری چیز اس کے بعد کے احوال قیامت اور شدت قیامت اور وقوع قیامت کا خیال دل میں لانے سے بھی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہم مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، قیامت آئے گی، نہ جانے قبروں میں کتنے سال ہمیں پڑا رہنا پڑے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، ہمیں اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور تانبے کی زمین ہوگی، سر کے اوپر سورج ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور آسمان کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ تو قیامت کا منظر کیسا ہولناک منظر ہوگا، اس چیز کو دل میں دماغ میں جگہ دینا، تو اس سے بھی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا جہنمیوں کے احوال، جہنمیوں کے احوال، جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور جہنم میں کون کون سی چیزیں ہوں گی جن سے عذاب دیا جائے گا، ان اشیاء کو دل میں لائیں گے تو اللہ جل جلالہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ پانچویں چیز انسان اپنے گناہوں پر غور و فکر کرے کہ وہ گناہوں کو بھول گیا، جو گناہ کیے تھے وہ گناہوں کو
بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو محفوظ رکھا، اور آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا، آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور اس نے نہ چھوٹا گناہ ترک کیا ہے نہ بڑا گناہ شمار کرنے سے چھوڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چھٹی چیز، انسان اپنی توبہ اور اس کے درمیان والی اشیاء پر غور و فکر کرے کہ ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ بخشے جائیں اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں، گناہ نہ بخشے جائیں اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ ساتویں چیز، سوء خاتمہ، کہ برے خاتمے سے ڈرے، کیونکہ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو اس وقت ہدایت حاصل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اس وقت ہدایت حاصل کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ جل جلالہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے جوتوں کے تسموں کو دیکھ کر فرماتے، کاش میں یہ تسمہ ہوتا، پھر آنسو بہانے لگتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، یا کوئی جانور کھا لیتا، کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جس کو کوئی جانور کھا لیتا۔ دیکھیے خلیفہ اول کے دل میں کتنا اللہ جل جلالہ کا خوف ہے۔ تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ نفس اور شیطان کے شر سے بچا جائے۔ یہ بچنا صرف اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے، یہ بچنا اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، جہنم کے عذابات ہیں، اور پھر مرنا ہے، قبر کے اندر رہنا ہے، اور اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے۔ کس کے اندر ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ تو یہ چیزیں ہم غور و فکر کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے خاتمہ پر ہونے کی دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے بڑے چھوٹوں کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ۔